شراب پی کے جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا بالکل اعتبار کیا نہیں ہے. بعض لوگ اس پہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ کلمہ کفر اگر کوئی شخص کہہ دیتا ہے, وہ جبری طلاق میں کہتے ہیں, احناف کے یہاں جبری طلاق بھی ہو جاتی ہے کہ اگر مار پیٹ کے کسی نے زبان سے طلاق نکلوا لی پھر بھی ہو جائے گی. تو یہاں بھی یہ دلیل دی جاتی ہے کہ وہ تو اپنے اختیار سے نہیں دے رہا, وہ تو مجبور ہے, اور اس پہ تو عقل کے دروازے کیا ہو گئے ہیں, بند. حدیث میں آتا ہے نا اغلاق میں طلاق نہیں ہوتی, تو عقل کے دروازے اس پہ بند نہیں ہو گئے. بہت ہوشیاری سے اس نے کام یہ کیا ہے کہ کوڑے سے بچنے کے لیے اس نے کیا کر دیا, اگر بے وقوف ہوتا تو ہڈیاں توڑوا دیتا. صحیح ہے نا. گن پوائنٹ پہ بھی طلاق ہو جاتی ہے, بندوق رکھی یہاں پہ, تو ڈاکو کہہ رہے ہیں طلاق دو اس کو ورنہ مار دیں گے. تو آپ کی عقل بند نہیں ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ بھائی بیوی ایک طرف اور ایک طرف زندگی, تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ بیوی تو دوسری مل جائے گی, ٹھیک ہے نا, لیکن جان گئی تو یہ بھی کسی کام کی نہیں رہے گی, بیوہ ہو جائے گی. تو بہت ہوشیاری کے ساتھ آپ کہتے ہو بھائی مجبوری ہے کہ ابھی جان بچاؤ, بیگم کو فارغ کرو. تو زبان سے اگر جبری طلاق دے دی تو ہو جاتی ہے. اس کے نہ ہونے پر قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں عورت کا قصور کیا ہے بیچاری کا, اس کو کیوں سزا دی جا رہی ہے. تو طلاق میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ قصور ہے یا نہیں ہے. ایک آدمی بیٹھے بیٹھے بیوی کو طلاق دے دے تو نقصان ہو گیا نا عورت کا, لیکن اس کا کوئی قصور ہے, کوئی قصور نہیں ہے اس کا, لیکن پھر بھی ہو گئی, ویسے ہی کو دے دے. تو یہ تو دنیا میں ظلم ہوتا ہے نا, تو اس کی سزا پھر دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی. اگر کسی نے بندوق کی نوک سے آپ سے طلاق دلوائی ہے تو غلط کیا ہے, اس کو کوڑے بھی لگیں گے, اس کو سزا بھی ملے گی. اور اگر ایک آدمی کا یہ فیشن بن چکا ہے تو اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے, جج اس کو قتل کر دے گا, ابھی تو گھر اجاڑ رہا ہے, اور بھی اس سے جرمانہ لیا جائے, جو مہر وغیرہ اس سے لیا جائے گا. تو اور اس میں بچنے کا ایک ہیلا بھی ہے کہ اگر کوئی بندوق سے طلاق دلوانا چاہے نا تو ایک تدبیر بھی ہے, تو وہ میں نہیں بتاتا, پھر لوگ اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. کیونکہ بعض دفعہ عورت پہ ظلم بہت ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں پھر جبری طلاق کے علاوہ کوئی راستہ ہوتا نہیں ہے, اتنا ظلم ہو رہا ہوتا ہے. عدالتیں شریعت کے مطابق خلا دے نہیں رہی ہیں اور وہ کمبخت طلاق بھی نہیں دے رہا, وہ مار رہا ہے, سگریٹ سے جلا رہا ہے. تو ایسے موقع پہ یہی آپشن رہ جاتا ہے کہ اس کمبخت کو مار پیٹ کے نا اس کے منہ سے طلاق نکلواؤ. ایسے واقعات ہوئے ہیں تو پولیس کو بلاؤ, اس کو چترول لگائے گی, اس کے اچھے بھی دیں گے. سمجھ رہے ہو, کیونکہ عدالتوں تو نہیں خیال کرتی. تو بعض لوگ اس پہ یہ کہتے ہیں کہ جبرن جب کلمہ کفر کہنا معاف ہے, جب آپ نے گن پوائنٹ پہ کسی نے کلمہ کفر زبان سے نکال لیا تو کفر جب اتنا بڑا جرم ہے وہ معاف ہے, تو طلاق معاف کیوں نہیں ہے؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ قرآن کہتا ہے کسی نے تمہیں قتل کی دھمکی دی اور کہا کہ کافر ہو جاؤ, اور تم نے زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا, زبان سے کیا کہہ دیا؟ کلمہ کفر, جان بچانے کے لیے. تو قرآن کہہ رہے اللہ معاف کر دے گا, تم کافر نہیں ہوگے بشرطے کہ دل میں مومن ہو, کیونکہ یہ مجبوری میں کہہ رہے ہو, خوشی سے تھوڑی دے رہے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو لوگ کہتے ہیں جب کلمہ کفر اتنا بڑا جرم ہے جو گن پوائنٹ پہ جب وہ اللہ نے معاف کر دیا تو طلاق تو اس سے کم درجے کی چیز ہے. تو یہ خوب سمجھ لیں کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے, زبان دل کی عکاس ہوتی ہے. اس لیے عام حالات میں شریعت نے زبان کو دل کا ترجمان بنایا ہے کہ جو زبان سے کہے گا وہی, اور عام حالات میں اسلام نے رکن بنایا ہے کہ اقرار باللسان, جب تک اقرار باللسان نہیں ہوگا محض دل سے ایمان کافی نہیں ہے. لیکن حقیقی مدار زبان پہ نہیں ہے, کیونکہ منافق زبان سے اقرار کرتے تھے پھر بھی کیا تھے؟ کافر, کیونکہ دل سے کیا تھے؟ منکر. لہذا قرآن نے کہا جب کوئی جبری طلاق تم سے دلوا رہا ہے تو تم دل سے راضی نہیں ہو, مجبوری میں زبان سے کہہ رہے ہو تو ہم تمہارا یہ عذر مان لیتے ہیں, چلو ٹھیک ہے. کیونکہ ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے, جبکہ طلاق کا تعلق دل سے نہیں ہے, کس سے ہے؟ زبان سے ہے. آپ دل میں خوش نہیں ہو پھر بھی دے رہے ہو طلاق. کتنے لوگ 3 طلاقیں دے کہتے ہیں یار میں دل سے تو بالکل بھی راضی نہیں تھا. اسلام نے طلاق کے احکام کا مدار دل پہ بالکل بھی نہیں رکھا ہے, صحیح ہے نا؟ کس پہ رکھا ہے؟ زبان پہ. اس کی عقلی دلیل بھی ہے کہ اس طرح تو پھر بہت سی طلاقیں نہیں ہوں گی. لوگ کہتے ہیں ہم دل سے خوشی نہیں تھے اس طلاق کے دینے پر, بس وہ جذبات میں ہم نے دے دی. اور دوسری بات یہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ
کہ طلاق میں دل کا مدار نہیں ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے ثلاث جدہن جد وہزلہن جد, 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں حقیقت بھی حقیقت اور مذاق بھی حقیقت. تو طلاق اگر مذاق میں بھی دی جائے تو ہو جاتی ہے, حالانکہ مذاق میں طلاق دینے والا دل سے طلاق دینا نہیں چاہتا, وہ کہتا ہے میں تو محض ایک مذاق کر رہا تھا. جیسے مذاق میں آپ کسی کو الو کا پٹھا کہتے ہیں معذرت کے ساتھ, وہ غصے میں آ گیا بھائی مذاق کر رہا ہوں, سیریس کیوں ہو رہے ہو, دل سے میں تمہیں الو کا پٹھا نہیں کہہ رہا, میں چیک کر رہا تھا تمہارے اندر کرنٹ کتنا ہے صحیح ہے, تمہارے اندر برداشت کتنی ہے, یہ کرنٹ چیک کر رہا تھا, کیونکہ ویسے تو کرنٹ تاروں میں آ نہیں رہا. تو بہت سے کام انسان مذاق میں کہتا ہے, خرید و فروخت مذاق میں نہیں ہوتی. جیسے میں نے مذاق میں کہہ دیا کہ یہ گھڑی میں نے آپ کو 1 لاکھ میں دی, آپ کو پتہ ہے مجھ سے آپ مذاق کر رہے ہیں, آپ نے کہا کہ میں نے 1 لاکھ میں خریدی, آپ کو پتہ ہے کہ میں بھی کیا کر رہا ہوں مذاق, دونوں کو پتہ ہے مذاق کر رہے ہیں, تو نہ یہ 1 لاکھ میں آپ کی ہوئی نہ میں اس قیمت کا مالک بنا. یہ ڈرامہ ہے, اس میں نہیں ہوگی طلاق, سوری اس میں خرید بیع و شراء نہیں ہوگی. لیکن طلاق میں حدیث میں آتا ہے ورڈنگ پر ہے, ورڈ الفاظ کیا یوز ہو رہے ہیں, دل کی خوشی کا اعتبار, دل کی نیت کا اعتبار نہیں ہے. تو جب جبر میں گن پوائنٹ پہ طلاق دی جاتی ہے تو طلاق دینے والی کی نیت طلاق کی نہیں ہوتی, صرف الفاظ ہوتے ہیں. تو اسلام کے قرآن و سنت کہتا ہے طلاق میں مدار کس پر ہے, الفاظ پر, دل راضی نہیں ہو ایسا اس سے نہیں. جبکہ ایمان کا تعلق کس سے ہے, دل سے ہے. تو گن پوائنٹ اس کی علامت ہے کہ دل سے راضی نہیں ہے, مجبوری میں زبان سے کہہ رہا ہے. تو جیسے منافق دل سے اسلام کو پسند نہ کرے, زبان سے 100 دفعہ کلمہ پڑھے تو وہ مسلمان نہیں ہوگا, اور کسی کے ہاں بندوق رکھی ہوئی ہو اور وہ دل سے مومن ہو, زبان سے کلمہ کفر کہہ دے تو وہ کافر نہیں ہوگا. لیکن طلاق میں اگر کوئی شخص دل سے طلاق سے راضی نہیں ہے لیکن زبان سے مذاق میں یا کسی بھی طرح سے کہہ دے تو طلاق ہو جائے گی. اور دل سے طلاق پہ راضی ہو گیا ہے, وہ دل میں کہہ رہا ہے بس میں نے دے دی ہے نا, دل میں کہہ رہا ہے, لیکن زبان سے کیا کہتا ہے نہیں دی, تو ہوگی نہیں ہوگی. زبان سے دے گا, زبان سے نہیں دے رہا تو نہیں ہوگی. صاف پتہ چلتا ہے کہ طلاق کے حکام کس پہ چلتے ہیں بھائی, زبان پہ. سمجھتے ہوئے نہیں سمجھتے, اس لیے جبری طلاق بھی ہو جاتی ہے. اور سعودی عرب کی عدالتیں تو ان کے علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ جبری نہیں ہوتی کیونکہ حنبلی فقہ کو فالو کرتے ہیں, لیکن عدالتیں جبراً صبح و شام طلاقیں دلوا رہی ہوتی ہیں کیونکہ ان کے پاس اس مسئلے میں فقہ حنفی کے علاوہ کوئی راستہ ہے نہیں. کیونکہ جب ظالم مردوں کے کیسز آتے ہیں نا تو عدالت کہتی ہے 2 طلاق دو. جب پتہ چل جاتا ہے نا ظالم ہے تو سعودیہ کی عدالت کہتی ہے 2. وہ کہہ رہا ہے تو میں نہیں دے رہا, تو اس کو شرطے ورتے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, 2-4 سعودی شرطیں آنکھیں دکھاتے ہیں, وہ دیتا ہے. عدالت تو جبری کر رہی ہوتی ہے نا, اس کو پتہ ہے جیل میں ڈال دیں گے. تو وہاں سب جبری طلاقیں ہو رہی ہیں, وہاں کوئی نہیں کہتا کہ جبری طلاق نہیں ہوتی. ہمارا بس خون پیا ہوا ہے کہ تم اندھے مقلد ہو, تم قرآن و سنت کو فالو نہیں کرتے. حدیث میں تو آتا ہے لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق, حدیث میں یہ کہیں بھی نہیں, اغلاق کا مطلب آپ اپنی طرف سے کر رہے ہو یہ. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابیہ نے وہ ایک اپنے شوہر کے سینے کے چڑھ پہ نا, سینے پہ چڑھ کے چھورا رکھ دیا. یہ روایت بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کر نہ لیں کوئی خاتون نے, چھورا رکھا, بولا مجھے طلاق دو, اس نے دے دی بیچارہ, 3 طلاقیں دے دی. تو جب نبی کے پاس کیس گیا آپ نے فرمایا لا قیلولۃ فی الطلاق, طلاق میں اقالہ نہیں ہوتا, فسخ نہیں ہوتا, ہو گئی ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس عورت کو سزا دی جائے گی, کچھ بھی ہوگا. تو بعض علماء اس حدیث کی سند پہ کلام کرتے ہیں کہ یہ حدیث کی سند ٹھیک نہیں ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ ابھی اس کا موقع نہیں ہے, تو پھر اس پہ کسی وقت, لیکن روایت بھی ہمیں ملتی ہے. اس روایت کو ضعیف بھی قرار دے دو تو باقی تو وہ جو حدیث تو ہے نا کہ 3 چیزیں مذاق میں بھی کیا ہیں, حقیقت ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں شریعت نے زبان پہ مدار. نکاح بھی ایسا ہی ہے, آپ دل سے راضی نہیں ہو نکاح کرنے پر, لیکن قاضی نے جب کہا کہ قبول ہے بول لے, تو آپ نے بولا قبول ہے, ہو گیا قبول ہے, آپ کی بیوی بن گئی ہے. اب طلاق دو گے تو مہر دینا پڑے گا. آپ بولو گے میں تو مجھے بالکل خدا کی قسم اتنا افسوس ہو رہا ہے نا, کہو گے آپ کو افسوس ہو یہاں. البتہ تحریر میں ایسا نہیں ہے. فقہا یہ بہت ذہین دماغ ہیں فقہا کے, آج ان فقہا سے ہمیں بدگمان کیا جا رہا ہے اور 15ویں صدی کے مولویوں کا مقلد بنایا جا رہا ہے. فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ جبری طلاق ریٹن میں نہیں ہوتی. ریٹن میں لکھ کے اگر کوئی زبردستی مار پیٹ کے یا دباؤ ڈال کے دے رہا ہے اور آپ دل سے راضی نہیں ہو, پھر لکھنے سے نہیں ہوگی طلاق. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے مدار کس پہ رکھا ہے, زبان پہ. لکھائی زبان کی عکاسی ہے,
تحریر کس کی عکاسی ہے؟ بولو، زبان کی. تو یہ عکاس یعنی ترجمانی کرتی ہے تحریر کس کی؟ زبان کی. تو یہ جب جبرن دلوائی جا رہی ہو نا، لکھوایا جا رہا ہو، تو یہ زبان کی عکاسی نہیں کر رہی ہوتی. وہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس پہ راضی نہیں تھا، میں جو لکھ رہا ہوں میں اپنی زبان کو تحریری شکل میں نہیں لکھ رہا، میں اپنے الفاظ کو ریٹن فارم میں نہیں لے کر آ رہا، یہ یعنی میں یہ خوشی سے نہیں کر رہا یہ کام. تو ایسے موقع پر اس کی تحریر اس کی زبان کی عکاس نہیں ہے، اس کی زبان کی ترجمان نہیں ہے. اور اس کی بات دلیل بھی ہے کہ دیکھو بندوق لے کے بیٹھا ہوا تھا، دیکھو تھپڑ مار رہا تھا، دیکھو ابا آنکھیں دکھا رہے تھے، ٹھیک ہے نا، تو میں تو خوش نہیں تھا اس پہ. تو اگر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خوش نہیں تھا اور اس پہ قرینے بھی موجود ہوں، خالی دعویٰ برائے دعویٰ نہ ہو، قرائن بھی ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں تحریر زبان کی ترجمانی نہیں کر رہی، کیونکہ یہ راضی نہیں ہے. ترجمان وہی ہوتا ہے جو راضی ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پھر دل بھی تو، زبان بھی تو دل کی ترجمانی نہیں کر رہا نا جب بندوق سے طلاق دلوا رہے ہیں، تو وہاں زبان دل کی ترجمانی نہیں کر رہی. تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دل کی ترجمانی زبان نہ بھی کرے تو مدار کس پر ہے؟ زبان پر ہے. جبکہ کتابت ریٹن فارم میں جب ہوگی طلاق تو جب ہوگی جب وہ الفاظ کو تحریر میں وہ لا ہی نہیں رہا تحریر میں، یا وہ لا رہا ہے مگر خوشی سے نہیں لا رہا. تو یہاں زبان جب دل کی عکاسی نہ بھی کرے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن تحریر کے لیے ضروری ہے، کیونکہ تحریر اصل نہیں ہے کلام میں، وہ ایک ضرورت ہے. بعض دفعہ لوگ بات کہنے کے بجائے لکھنے کو ترجیح دیتے ہیں، تو ایک ضرورت کے لیے شریعت نے اس کو رکھا ہوا ہے کہ بھائی چلو بولنا نہیں چاہتے، منہ سے پھوٹنے میں تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، لکھ کے دینا چاہتے ہو کسی بھی وجہ سے. تو یہاں جب تحریر زبان کی ترجمانی نہیں کر رہی ہوگی تو پھر تحریری طلاق واقع نہیں ہوگی. اس لیے ہم کہتے ہیں جبراً اگر تحریری طور پہ طلاق دے دی جائے تو وہ واقع نہیں ہوتی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو آج بہت ہوتا ہے نا، دباؤ میں ڈال کے داماد کو دے طلاق دے، وہ بیچارہ لکھ دیتا ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے سالے کو. تو ایسے موقع پہ اگر زبان سے نہیں دی ہے تو نہیں ہوگی طلاق. تو میں اصل جو واقعہ بتا رہا تھا، اب شراب پی کے کوئی زبان سے طلاق دیتا ہے تو ہو جاتی ہے، لکھ کے طلاق دے گا تو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اب علماء کی رائے اس میں دو ہو گئی. بہت سے علماء کہہ رہے تھے کہ بھی لکھ کے بھی ہو جائے گی. میری ذاتی رائے یہ تھی کہ لکھ کے نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں بھی جو تحریر ہے نا، اگر بہت شدید نشہ ہے، تھوڑا بہت نہیں، تو یہاں پر تحریر جو ہے وہ زبان کی عکاسی نہیں کری. بات ایک اختلافی مسئلہ تھا. تو جب اختلافی مسئلہ ہوتا ہے اب بڑے علماء میں، تو عوام کو اختیار ہے بھائی اب تم جس کی رائے کو فالو کر لو. اس میں بعض سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ خطرناک مسئلہ خاندان میں ہو رہا ہے تو وہاں بھی گنجائش والے قول کو ترجیح دے دی جاتی ہے، بہت خطرناک. تو جب ہم نے کتابوں میں یہ مسئلہ پڑھا، دیکھا، اس کی تفتیش کی، تو وہ شراب بھی اس نوعیت کی پی تھی انہوں نے کہ اس کے شراب ہونے میں بھی کیا تھا، شک تھا کہ پتہ نہیں شراب بھی ہے یا نہیں ہے، نشہ ہو گیا تھا ان کو. تو بہرحال کیس کی نوعیت کیا ہو گئی تھی، تھوڑی ہلکی ہو گئی تھی. تو پھر اس میں پھر ہمارے بہت سے علماء کی رائے یہ تھی، میری اپنی رائے آخر دم تک یہی رہی کہ بھائی یہ نہیں ہونی چاہیے. تو ان علماء نے دستخط نہیں کی، انہوں نے کہا آپ اپنے دستخط سے فتویٰ لکھ کے ان کو دے دیں، کیونکہ عامی آدمی کسی مفتی کو فالو کرے گا، اس سے زیادہ کا وہ مکلف نہیں ہے. اب اس کو آپ کہہ جی جس کا قول قرآن و سنت کے مطابق ہو نا، اس پہ اس کو قرآن و سنت کے مطابق سمجھانے کے لیے پہلے 50 منٹ کی تقریر سننی پڑے گی اس کو کہ حدیثوں کا. دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ایک حدیث دے دو نا بس اس کو. بھائی حدیث جب آپ اس کو بتاؤ گے تو اس کے 10 مطلب مختلف شارحین نے کیے ہوئے ہیں. آپ کون سے مطلب کو، جیسے لا طلاق ولا عتاق، اب ہمارے بہت سے اہل حدیث حضرات کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زبردستی کسی نے طلاق دلوائی تو نہیں ہوگی. عامی آدمی کہتا ہے ہم آپ کے مقلد نہیں ہیں، دلیل کہتے ہیں دلیل میں آتا ہے لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، جب عقل پہ دروازے بند ہو جائیں تو طلاق واقع نہیں ہوتی. وہ دلیل لے کے چلا گیا، میں نے دلیل کو فالو کیا ہے، مفتی کا مقلد نہیں. او بھائی اس میں 10 قسم کی بحثیں ہیں. جب آپ شارحین کو اٹھا کے دیکھو گے اغلاق کا مطلب کیا ہے، پھر دوسری جو حدیث آتی ہے لا قیلولۃ فی الطلاق والی حدیث، تو یہ پوری ڈیٹیل جب اس کے سامنے آئے گی اور اس کے بعد وہ فیصلہ کرے گا تو ہم کہیں گے یہ کس کو فالو کر رہا ہے، دلیل کو. یہ پوری ڈیٹیل اس کے سامنے نہیں ہوتی، وہ حدیث کے ریفرنس کو دیکھ رہا ہوتا ہے بس.
یہ تو پوری ڈیٹیل جو میں نے ابھی بتائی ہے یہ اس کے سامنے آئے گی, پھر بھی اس کو وہ کنفیوز, بہت سے لوگوں کو ہو سکتا ہے اب بھی سمجھ میں نہ آیا ہو, تو اس کے پاس یہی راستہ ہے کہ کسی بڑے مفتی کی رائے کو کیا کر لو, بھائی وہ مجھ سے زیادہ حدیث کو سمجھتا ہے, اس سے زیادہ وہ کر نہیں سکتا. اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنی استطاعت ہے اتنا شریعت کو فالو کرو. تو عامی آدمی پھر اگر اس میں غلطی بھی ہو گئی تو اللہ کیا کرے گا, معاف کرے گا. وہ کہہ دے گا اللہ میں تو عالم بھی برحق تھے اور کوئی بدعتی بھی نہیں تھے, علم بھی پختہ تھا, اور وقت کے بڑے علماء نے اعتماد بھی کیا تھا ان کے اوپر, اور لوگ ان کو برا بھی نہیں کہتے تھے جو علماء ہیں, اور متقی بھی تھے, تو میں نے ان سے فتویٰ لیا, میں کیا کر سکتا ہوں. تو اللہ معاف کر دے گا, کیونکہ حدیث میں آتا ہے اذا اجتہد المجتہد فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو درست نتیجے تک پہنچے تو 2 اجر, اور درست نتیجے تک نہیں پہنچے تو بھی ایک اجر ملتا ہے, غلطی پر بھی اجر ملتا ہے, کیونکہ اس سے زیادہ وہ بیچارے کہ بس میں نہیں ہے. تو یہ جو میں نے شراب پی کے ریٹن طلاق کا مسئلہ بتایا, اس میں خود سے نہ کسی کو فتویٰ دے دیں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کسی نے نشہ کیا اور نشہ کر کے اس نے تحریری طلاق دے دی ہے, تو باقاعدہ کسی بڑے ادارے سے فتویٰ لیں. اور میں لوگوں سے ایک اور بات کہتا ہوں کہ کسی مفتی جو بالکل الگ سے ہو اس سے فتویٰ نہ لیا کرو, باقاعدہ کسی ادارے سے اس کا تعلق ہو, کیونکہ اس کے پیچھے ادارہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے, وہ ادارہ گواہی بھی دیتا ہے کہ یہ واقعی مفتی ہے. ورنہ آپ کسی انفرادی طور پر کسی کو فالو کر رہے ہو, آپ کو کیا پتہ یہ مفتی ہے بھی کہ نہیں ہے, کیونکہ آج پتھر اٹھاؤ نیچے سے کیا نکلے گا, مفتی. ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے, ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے. تو پیچھے پراپر ادارہ ہونا چاہیے جو اس کی ذمہ داری لے.